جی آپ اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرماتے کہ آپ کا رنگ کبھی زرد ہوتا کبھی نارمل ہو جاتا. جی ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر آج پریشانی صاف نظر آ رہی ہے, جی آپ اس کے بارے میں فرمائیے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ جو لوگ حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے, جی اگر ان لوگوں کی سفارش آپ بھی کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا لہذا اس بات نے مجھے پریشان کر دیا. جی سر ٹائم ملے گا سر؟ جی 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 بالکل کریں جی بات آپ. شکریہ سر. سر اسی طرح واقعہ کربلا دیکھیں کتنی پریشانی وہاں دیکھی گئی ہیں. جی آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا ہوا, مگر ہم ظاہری تو پریشان لیتے ہیں مگر تقویٰ کی ایک اسلامی تاریخ مرتب کی گئی. جی بالکل جی ہسٹری ہے سر. ہم لوگوں اور جو لوگ تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہیں فرق یہی ہے جی کہ ہم گناہ گار پریشان ہو کر پریشانی کے عالم میں خودکشی کر لیتے ہیں, جی دوسروں کا قتل کر دیتے ہیں, جی جی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے ایسے دنیا کے پاؤں پکڑتے ہیں مگر نیک و صالح لوگ پریشانی سے نجات کے لیے مال کی حقیقی کا قرب حاصل کرتے ہیں. سر اللہ والے یہ تقوی والے لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جی ہم لوگ مشکل اور پریشانی کے وقت مزید غافل ہو جاتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مگر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں, چھوٹی سی بات کروں گا, جی جی تقوی اور استقامت سے محروم لوگ مصیبت پریشانی میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. جی ہمیں کوئی دکھ پریشانی آتی ہے تو اس کو پکار کرتے ہیں, ہاں جی ہر ایک کو بتاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ پاک دربار میں گر جائیں, صبر اختیار کرنے کی دعا کریں, درود شریف کثرت سے پڑھیں, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین. بے شک جی. اپنے دکھ محمد یہ تو کھولنے لگوں, ہائے 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 قصہ حق بنے گا ایک بیٹھ صبر کر اگوں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت مہربانی. السلام علیکم. جی ناظرین, اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتانا بھی ضروری ہیں اور سمجھنا بھی ضروری. جو جذب کر جاتا ہے نا, جاذبیت اپنے اندر پریشانیوں کو, صرف اور صرف کہ یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے. بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جس نے جذب کی تکلیف پریشانی اپنی زندگی کی, خواہ وہ تنگ دستی ہے, خواہ وہ خوشحالی ہے, خواہ وہ اچھے دن ہے, خواہ وہ برے دن ہے, کسی بھی کیفیت میں, اور اس نے اپنی زبان سے ذکر نہیں کیا کسی کو اپنی پریشانی کا, خدا اس پہ راضی ضرور ہوتا ہے, خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اور جو لوگ لفظ ہے ٹنڈورا پیٹنا یا ڈھول بجانا, جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں یا ٹنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہماری یہ پریشانی ہوگی, یہ پریشانی ہوگی, اور ساتھ 40-50 بندوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں. بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو ایسے جو افراد ہیں یہ اپنی چھوٹی سی پریشانی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جس سے نظام زندگی ان کا خراب ہوتے 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 ریپوٹیشن کا بھی پٹھا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان ہیں یا ٹینشن میں ہیں یا کرائسس میں ہیں یا دکھ میں ہیں یا تکلیف میں ہیں, وہ تھوڑا سا جذب کرنا سیکھیں, تھوڑا سا اپنے اندر سیف کرنا سیکھیں ان چیزوں کو کہ یہ ایک سرکمسٹانسز ہے جو وقت کے ساتھ کبھی تیز ہے, کبھی کم ہے, کبھی اچھا ہے, کبھی برا ہے. تو دیکھیں پھر اس جذب کی کیفیت کے بعد رب کی ذات آپ کو انعامات کتنے دیتی ہے. لیکن یا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا, میں بھی پریشان ہوں, تو بھی پریشان ہے, یا آپ بھی پریشان ہیں. ہم اس فارمولے پر ہی چل رہے ہیں. کوئی اگر دکھڑا آپ کو کچھ سنانے آیا ہے اپنا, تو آپ اس سے بڑھ کر جناب سٹوری آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھی تیرے اگر حالات خراب ہیں یا تو پریشان ہے, میں تیرے سے بہت زیادہ پریشان ہوں. میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب والا. سر تھوڑا. جی سر. جی سر حکم. سر جی تکلیف یہ کہ میں بہت تکلیف مجھے آتی ہے, ڈرتا ہوں بہت سر. اچھا جی, کیا تکلیف آتی ہے جی؟ سر جی تکلیف یہ ہے کہ دیکھیں میں پریشانی ہوتی ہے, تھوڑا سا پیسے ہوتے ہیں اس لیے پریشانی تھوڑی بہت کرتی ہے, اس لیے سر. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم کرے جناب. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سر جی آپ دعا یہ کریں کہ آپ دعائیں کریں, پریشان نہیں ہوں.
جی اللہ پاک آپ کی پریشانی ختم کرے. جتنے بھی ناظرین ان سن رہے ہیں, ایس ایم افضل نام ہے جی, ایس ایم افضل. بہت شکریہ جناب آپ کا کال کرنے کا. السلام علیکم. جی ناظرین, تو میں بھی پریشان ہوں, تو بھی پریشان, ہر شخص پریشان ہے اور بلا وجہ پریشان ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. کھانا کم ہے تب پریشانی ہے, کھانا زیادہ تب پریشانی ہے, رزق ضائع کر دیا تب پریشانی ہے, تھوڑا ملا تب پریشانی ہے, گاڑی پرانے ماڈل کی ہے تب پریشانی ہے, نئے ماڈل کی ہے تو ڈر کی پریشانی ہے کچھ چھین نہ لے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے, اور ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ جی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے رب کا. سب سے دو والوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی جی ڈراپ ہو گئے. دیکھیں ناظرین, اگر سوچنے سے پریشانی ختم ہوتی تو بڑے بڑے آتھر, بڑے بڑے جینیس لوگ ہیں جو ایسی سی چیزیں سوچتے ہیں آپ اور ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. لڑائی جھگڑے سے پریشانی ختم ہوتی, بڑے بڑے جنگجو, بڑے بڑے ہلاکو خان, فلانا خان, رمانہ خان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو وہ پریشانی کا ایک ٹائم ہے, اس ٹائم پر ہی اس نے ختم ہونا ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آگے جا کر پھر آئے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پریشانی دور کر دے. وہ اللہ تعالیٰ اتنی ہماری دعا قریب سے سنتا ہے, وہ ہماری پریشانی دور کر دیتا ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہماری پریشانی 2 میل دور کر دی. جب آپ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہماری پریشانی ختم کر دے, تو وہاں پر اسٹریٹجی رب کی ذات چینج کر دیتی کہ اس پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس پریشانی کو ختم کر کے, یہ بھی بات ذرا ذہن میں رکھیے گا, ہمارے اندر کی انرجی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ پریشانی ختم کرنے کے بعد دوسری پریشانی کون سی دینی ہے. اور زندگی میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک پریشانی ضرور رہنی چاہیے. میں اگر تھوڑی اسرار کی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ, ایک پریشانی جو ہے وہ ہزاروں پریشانیوں کو چھپا کر رکھتی ہے, لیکن ہم لوگ ایک پریشانی ختم کرنے کے چکر میں وہ ہزاروں جو پریشانیاں اس کے پیچھے ہیں اس کی ونڈو کھول دیتے ہیں. وہ جب ونڈو کھلتی ہے پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اوہو ہم تو یہ چاہ رہے تھے, تو یہ مسئلہ تھا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے اندر سے ہمیں چینج کرنی پڑیں گی, پھر جا کے اس کا کوئی سبب بنے گا پریشانی کا. اور یہ جو کلمہ تو نہیں میں کہتا ہے, لیکن یہ جو گفتگو ہوتی ہے روزانہ, میں بھی پریشان ہوں تو بھی پریشان ہے, یہ ناشکری ہے. اصل میں پریشان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ کون پریشان ہے. اگر میں تھوڑی سی آپ کو ایک جھلک دکھاؤں لوگوں کی, تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں یہ لوگ پریشان ہیں. پریشان کا مطلب کیا ہے, پریشانی ہوتی کیا ہے, پریشانی کی لذت کیا ہے, اور پریشانی کے پیچھے رب نے انعام کیا رکھا ہے, یہ بھی علم ہے آپ لوگوں کو. یہ خیر ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس میں ہم جانا نہیں چاہتے یا الجھنا نہیں چاہتے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بے فضول کی پریشانی ہے نا, چھوٹی چھوٹی پریشانی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, یہ اپنے اوپر وارد کر لینا, یہ اپنے اوپر بٹھا لینا, ایک چھوٹی سی پریشانی کے تحت جو ہے گھر کا ماحول خراب کر لینا, لڑائی جھگڑا کر لینا, منہ بنا لینا, یہ سب چیزیں غلط ہیں. یہ آپ کو نقصان دیں گی. اور پریشانی اگر لاحق کرنی ہے آپ نے, تو یہ پریشانی ہونی چاہیے آپ کو پازیٹیو کہ یا اللہ آج کو اچھا کام کرا دے. یہ پریشانی ہو کہ یا اللہ آج کوئی اچھی بات منہ سے نکلوا دے. یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ یا پروردگار آج ہماری دعا کو تو قبول کر لے. جب اس پازیٹیو پریشانی کی طرف آپ راغب ہوں گے تو یہ جو دنیاوی پریشانی ہے, جو تو بھی پریشان ہے میں بھی پریشان ہوں, یہ تو پریشانی قریب نہیں آئے گی, یہ پریشانی دور رہے گی. لیکن ہم لوگ ہماری جو پرائرٹی ہے وہ ان پریشانیوں کو سیٹل کرنے میں لگی ہوئی. کوئی ڈائٹ کرنے میں لگا ہوا ہے, کوئی سلیم ہونے میں لگا ہوا ہے, کوئی جناب خوبصورت بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے, کوئی بڑے سے بڑا شاکار بنانے کے چکر میں لگا ہوا. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں. سر ہو گئی تھی. جی جی. سب سے پہلے آپ کو تمام سلام عرض کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام جناب. جی آپ کے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ان سے اس سے پہلے جو صراط مستقیم پر آئے ان کو بھی آزمایا. اور کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو آزمائے, لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ان سے ہے
اس کے اوپر آزمائش ڈالی، اس کو یہ دیکھنے کے لیے آیا یہ آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، صراط مستقیم سے بھٹکتا تو نہیں، اور کس حد تک اللہ کا تابعدار بندہ بن کر رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یقیناً اللہ صبر کرنے کے وسعت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں سے فاقہ تھا، آپ تشریف فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آئے، آپ نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ بھی فاقے سے محسوس ہوئے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تو وہ بھی کئی روز سے فاقے تھے۔ آپ اپنے لیے تو شاید نہ جاتے لیکن دو صحابہ کرام کے لیے آپ چلے اور کسی صحابی انصاری کے باغ میں پہنچے، اس کی عید ہو گئی، اس نے انگوروں کے گچھے لا کر آپ کے سامنے رکھے اور چھری لے کر جو ان سے جانور ذبح کرنے کے لیے گیا، آپ نے فرمایا کہ اسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جو ہے کھانا پکا کر لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ حضرت عائشہ کو دے آئیں، ان کو بھی کئی روز سے فاقہ ہے۔ یہ ہے صبر کی اور فاقے کی انتہا، یہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ہے وہ نعمتیں جن کا کل قیامت کے دن حساب ہوگا، اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے کے ساتھ ہے۔ اسی پر اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جنہوں نے ہر امتحان میں صبر کیا۔ شکریہ جی۔ شکریہ جناب۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی میں بھی پریشان ہوں تو بھی پریشان ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو سے ان باتوں سے شاید کوئی پہل کرے، شاید کوئی آج سٹیپ اٹھائے کہ چلو میری پریشانی بڑی ہے، کسی دوسرے کی چھوٹی پریشانی اس کو تو آج میں ختم کروں۔ یہی وہ جذبہ، یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کر چلتی ہے، انسانیت کی اصلاح کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں، یہ جب موتی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ مالا بنتی ہے، اس مالا کا جو ہے کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مشاہدات کی چیزیں ہیں، آبزرویشن کی چیزیں ہیں، یہ ایک ایک آپ کا سانس، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، یہ سب کاؤنٹ کی جاتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ ہم دور ہیں، بات یہ ہے سارے بہت دور ہیں ہم لوگ پریشانی سے بھی دور ہیں، خوشحالی سے بھی دور ہیں۔ ہماری جو پہنچ ہے وہ پریشانی کی کیا ہوتی ہے، کوئی چیز ہم لینے جا رہے ہیں وہ مل جاتی ہے، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری پریشانی تھی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ خوشحالی کی ہماری کیا کیفیت ہے، کوئی چیز جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ جب ہم حاصل کر لیتے ہیں وہ 2 دن 4 دن کی ہماری خوشی ہوتی ہے، بس اتنی مدت ہے خوشی کی اور اتنی مدت ہے پریشانی کی۔ لیکن خوشی کی جو مدت ہے اس میں ہم ریلیکس رہتے ہیں، اور پریشانی کی جو مدت ہے اس کو ہم تول دے کر اور الجھتے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، عجیب نعوذ باللہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور رونا پیٹنا یہ ایک ہماری اسٹریٹجی بن جاتی ہے لائف کی۔ اور اسی وجہ سے پھر جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا پرابلم لے کر یا کسی کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں، وہ آگے سے بڑا جناب پولائٹ طریقے سے ملاقات کر کے اور ہمیں ڈینائی کر کے فارغ کرتا ہے، چلو بھائی، اور